سامعین کرام، اب آئیے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کو اگر ہم اپنی توبہ کے اندر داخل کر لیں تو ہماری توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یعنی شرائط توبہ ہم اور آپ جان لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ گاؤں دیہات میں گناہ کرنے کے بعد دن بھر گناہ کریں گے، دن بھر بےایمانیاں، نافرمانیاں، جھوٹ اور مکاریاں کرتے رہیں گے، اور شام کو جب بستر پر سونے کے لیے جائیں گے تو استغفر اللہ، سبحان اللہ اور گالوں پہ تماچا مارنا، یہ ساری چیزیں کر کے سو جاتے ہیں۔ ان کا یہ تصور ہے، یہ ماننا ہے کہ اب ہم جو دن بھر گناہ کیے تھے وہ گناہیں، وہ تمام کے تمام گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے استغفر اللہ کہنے سے، سبحان اللہ کہنے سے اور اللہ اکبر کہنے سے۔ سامعین کرام، اس طرح سے یا اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے، بلکہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان گناہوں کی مغفرت کے لیے 3 شرطوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ان 3 شرطوں میں سے اگر کوئی ایک شرط مفقود ہو جائے، اللہ رب العالمین اس توبہ کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے قبولیت توبہ کے لیے کہ ماضی میں ہم اور آپ جو گناہ کر چکے ہیں، پاسٹ میں ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں، ہم ان خطاؤں پر، ان گناہوں پر شرمسار ہوں، نادم اور پشیماں ہوں۔ اور یاد رہے، اللہ رب العالمین کو بندے کا نادم ہونا، بندے کا پشیماں ہونا اس قدر محبوب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یعنی ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ آ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر کے نادم اور پشیماں ہوتا ہے، اور اس پشیمانی اور اس ندامت کی حالت میں بندے کی پیشانی پر جو پسینے آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پسینوں کے قطرات کو موتی سمجھ کر کے چن لیتا ہے۔ سامعین، اللہ رب العالمین کو بندے کا نادم ہونا، بندے کا پشیماں ہونا اس قدر محبوب ہے کہ اس کی پیشانی پر جو پسینے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پسینوں کو موتی سمجھ کر کے چن لیتا ہے۔ لہٰذا گناہ کرنے کے بعد اگر ہم جو بھی گناہ ماضی میں کر چکے ہیں، ان گناہوں پر ہمیں اور آپ کو شرمسار اور اسی طرح سے نادم اور پشیماں ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم اور آپ یہ احساس کریں کہ ہم نے ماضی میں جو گناہ کیا ہے وہ غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس طریقے سے آ کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے کو نادم ہونا چاہیے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کہ وہ یہ ہے کہ حال میں اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں، اس گناہ کو ہم بالکل چھوڑ دیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم توبہ بھی کرتے رہیں اور فی الحال اس گناہ کو جاری بھی رکھیں۔ اگر یہ عمل ہے، اس طریقے سے ہم کرتے رہیں تو ہم زندگی بھر توبہ کریں، زندگی بھر گناہ کریں، زندگی بھر توبہ کریں، اللہ رب العالمین کو ایسی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ فی الحال ہم اس گناہ سے کوسوں دور ہو جائیں، اس گناہ سے بالکل الگ ہو جائیں۔ یہ ہے توبہ کی قبولیت کی دوسری شرط۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ مستقبل میں، فیوچر میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا عزم و ارادہ کر لیں، دل کے اندر یہ ٹھان لیں کہ اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے، اس گناہ سے اب ہم بہت ہی دور رہیں گے، بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یعنی فیوچر میں اس گناہ کو نہ کرنے کا، اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا بندہ پکا عزم و ارادہ کر لے۔ اگر کسی بندے کی توبہ میں یہ تینوں شرطیں پائی گئی، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط اگر نہیں پائی گئی تو اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ 3 شرطیں ہیں۔ اور یاد رہے ایک بات
کہ یہ تین شرطیں ان گناہوں سے متعلق ہیں، ان گناہوں کے بارے میں ہیں جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اللہ رب العالمین کے حق سے ہو۔ یعنی اگر ہم اللہ رب العالمین کے حق میں کوئی کوتاہی کرتے ہیں تو توبہ کرتے سمے ان تین شرطوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن ہم نے کوئی کوتاہی بندے کے حق میں کی ہے، یعنی اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو ان تین شرطوں کے ساتھ ساتھ جو ابھی تین شرطیں ہم نے بتائی ہیں، ان تین شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط کا اضافہ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس بندے کے پاس جا کر کے جس کے حق میں آپ نے کوتاہی کی ہے، جس کے حق میں آپ نے اس کے حق کو مارا ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو اس بندے کے پاس جا کر کے آپ اس سے معافی تلافی کرا لیں، اس بندے کے پاس جا کر کے سمجھوتا کر لیں، اس بندے کے پاس جا کر کے بتائیں کہ میں نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا یہ غلط ہے، میں بہت پشیماں ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر وہ بندہ معاف کر دے تو ان تین شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ اس بندے کے پاس جا کر کے اپنے گناہ کو، یا آپ نے جو بھی خطا یا جو بھی گناہ اس بندے کے سلسلے میں کی ہے، اس کو جا کر کے اس بندے سے آپ معاف کروائیں۔ سامعین کرام، توبہ کی قبولیت کے لیے ان تین اور چار شرطوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق، جرم کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو تین شرطوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ نمبر ایک، ماضی میں اس گناہ کو جو ہم کر چکے ہیں اس پر نادم ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فی الحال اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم ارادہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔